ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حبيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے. جن دوستوں نے اس محفل کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے. مجھ سے بیشتر ہمارے ملک کے عظیم ثنا خان، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے جذبات محبت کو دل کی تشتری میں رکھ کے پیش کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے، بلکہ حضور کی نعت کہنا خود رب کائنات کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت قرآن مجید میں ایک نہیں بلکہ پورے قرآن مجید میں حضور کی شان بیان کی. شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اور جناب عارف کھڑی نے کہا، زیراں زبراں شداں مداں شان اودی وچ آئیاں عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان آئیاں. الحمد سے والناس تک پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان پائیاں. عام لوگ کہتے ہیں کہ نعت کیوں پڑھ رہی ہو، صرف حمد ہی پڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ نعت بھی اللہ کی حمد ہے. نعت بھی اللہ کی حمد ہے. جس مستری نے یہ صوفہ سیٹ بنایا ہے اس کی تعریف کے مختلف انداز ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صوفہ سیٹ بڑا خوبصورت ہے تو تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی تعریف ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صوفہ سیٹ بڑا اعلیٰ ہے تو تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اس صوفے سیٹ میں کوئی صفت نہیں تو پھر آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ بنانے والے کی. ہم جب نعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور بے مثال، حضور جیسا کوئی حسین نہیں، حضور جیسا کوئی محجبی نہیں، حضور سید الانبیاء، وہ شہ حرب و سرا، وہ جان حیا، وہ کان مسیح، وہ کان سخا، وہ جان مسیحا، وہ دلہائے شب اسرا. جب ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو اصل میں حضور کی شان بیان کر کے تعریف کس کی کر رہے ہیں کہ بنانے والا بڑا عظیم، جس نے حضور کو یہ شانیں عطا کی. اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضور میں صفت ہی کوئی نہیں، جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور ہم جیسے ہیں، وہ رب کی شان بیان کر رہے ہیں یا رب کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں؟ گستاخی کر رہے ہیں. رب کائنات کے محبوب کی تعریف کرنا اصل میں خدا کی تعریف ہے. نعت اصل میں حمد ہے. نعت اللہ تعالیٰ کی حمد
جب آپ حضور کی نعت پڑھیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ مولا تو نے بڑی شانوں والا محبوب بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ نعت حمد ہے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ کسی معمار سے پوچھے کہ تو کون ہے، وہ کہتے ہیں میں وہ معمار ہوں جس نے بادشاہی مسجد بنائی۔ کسی معمار سے پوچھے تو کون ہے، اپنا تعارف تو کروا، وہ کہتا ہے میں وہ معمار ہوں جس نے آگرے کا تاج محل بنایا۔ علامہ اقبال سے پوچھے اپنا تعارف کرواؤ، اقبال کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے بال جبریل لکھی، میں وہ ہوں جس نے ارمغان حجاز لکھی۔ ہم علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھیں آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے تفسیر جلالین لکھی۔ علامہ جلال الدین رومی سے پوچھیں آپ کون ہیں، جلال الدین رومی کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے مثنوی مولائے روم لکھی۔ تو شاعر اپنے تعارف میں اپنے دیوان پیش کرتے ہیں، معمار اپنے تعارف میں تعمیر پیش کرتے ہیں، مصنف اپنے تعارف میں تصریف پیش کرتے ہیں، محقق اپنے تعارف میں تحقیق پیش کرتے ہیں۔ آئیں مخلوق کو چھوڑ کر خالق سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا تو کون ہے، اے رب کائنات ذرا تو اپنا تعارف کروا۔ تو حریم کبریا سے جواب آتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے آمنہ کا لال بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، خدا نے اپنا تعارف کروایا تو حضور کے ذریعے سے۔ والذی صلہ موصولہ، علماء نحو سے پوچھے کہ صلہ موصولہ کا مطلب کیا ہے؟ جسے عربی زبان میں صلہ موصولہ کے قاعدوں کا نہیں پتا اور قرآن کی سمجھ نہیں، وہ اگر خود ساختہ عقیدے گھڑے تو پہلے اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، قرآن مجید سمجھنا چاہیے۔ هو الذی ارسل، صلہ موصولہ، هو الذی، وہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا موجد اپنے تعارف میں ایجاب پیش کرتا ہے، معمار اپنے تعارف میں تعمیر پیش کرتا ہے، شاعر اپنے تعارف میں دیوان پیش کرتا ہے، اور رب کائنات نے اپنے تعارف میں 18,000 جہانوں میں سے آمنہ کے لال کو پیش کیا۔ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ۔ تو نعت اصل میں اللہ کی حمد ہے، نعت اصل میں اللہ کی حمد ہے۔ جو لوگ نعت نہیں پڑھتے وہ اللہ کی حمد نہیں پڑھتے، جو لوگ نعت پڑھتے ہیں وہ اللہ کی حمد پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تھا تو مجھے کہا گیا کہ ذرا اس کی شرعی حیثیت آپ بیان کر دیں، اس لیے میں نے تلاوت کردہ آیت کے ترجمے کے بجائے اس موضوع کو اپنایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعتیں نہیں پڑھنی چاہیے، میں کہتا ہوں پھر تو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں نعتیں الم نشرح لک صدرک، اسے بھی پڑھنا چھوڑ دو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اسے بھی پڑھنا چھوڑ دو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اسے بھی پڑھنا چھوڑ دو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اسے بھی پڑھنا چھوڑ دو، یا ایھا المدثر، یہ بھی نعت ہے، اسے بھی پڑھنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نعتیں پڑھنا چھوڑ دو، اسے کہیں بھائی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ قرآن حضور کی نعت ہے۔ آئے میں قرآن مجید کی روشنی سے عرض کرتا ہوں، خالق کائنات نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم نے یہ، علماء نام سے پوچھے الذکر معرب باللام معرفہ آیات، الذکر ہم نے یہ ذکر نازل کیا، نحن نزلنا الذکر ہم نے یہ قرآن نازل کیا، وإنا لہ لحافظون اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جس کی زبان کو اللہ کہنے کی توفیق نہیں، اس کا کملی والے آقا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حضور اللہ اللہ کروانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن کا محافظ کون ہے؟ پاکستان کے عیسائیوں کے پاس انجیل اور ہے، اور امریکہ چلے جائیں تو وہاں انجیل اور ہے، یورپ چلے جائیں تو اور انجیل، کوئی انجیل برناباس پڑھتے ہیں، کوئی عیسائی انجیل یوحنا پڑھتے ہیں، کوئی انجیل متی پڑھتے ہیں، کوئی انجیل لوکا پڑھتے ہیں۔
कैथोलिक ईसाइयों की इंजील और है, रोमन ईसाइयों की इंजील और है, अलेक्जेंडर के मानने वाले ईसाइयों की इंजील और है। वहां शहर बदल जाए तो इंजील बदल जाती है, मुल्क बदल जाए तो इंजील बदल जाती है, लेकिन यहाँ कुरान की शान क्या है? मशरक से लेके मगरब तक पूरी दुनिया में कुरान एक ही है। वहां इंजील के कई नुस्खे, लेकिन कुरान का, तो कुरान के नुस्खों में तब्दीली क्यों नहीं आई? रब ने फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये कुरान नाज़िल किया और हम खुद इसके। कुरान का मुहाफिज कौन है? गूंजदार आवाज में कुरान का मुहाफिज कौन है? अल्लाह। माशाअल्लाह नौजवानों की कसरत बैठी है, बुजुर्ग थोड़े हैं जिनकी दाढ़ी सफेद है, कसरत के साथ जवान बैठे हैं, आवाज में जवानी होनी चाहिए। कुरान का मुहाफिज कौन है? मुहाफिज देख के पता चल जाता है जिस चीज की हिफाजत हो रही है वो कितनी अहम है। मैं बाजार गया, देखा एक दुकान पे एक मुहाफिज खड़े, हाथ में कोई कलाशनकोव, कोई असला नहीं, खाली हाथ खड़े। मैंने कहा इस दुकान के अंदर कोई खास होता नहीं कि मुहाफिज खाली हाथ खड़े। आगे गया तो देखा एक दुकान के दरवाजे पे दो मुहाफिज राइफलें लेके खड़े। मैंने कहा इस दुकान के अंदर बड़ा खजाना है कि एक दरवाजा मुहाफिज दो और दोनों के हाथ में राइफलें। आगे गया तो देखा एक दुकान के दरवाजे पे 5 मुहाफिज कलाशनकोव पे लेके खड़े। मैं सोच में पड़ गया इस दरवाजे के अंदर खजाना कितना है, कितना खजाना होगा यहाँ कि एक दरवाजे पर 5 मुहाफिज जदीद तरीन असला लेके खड़े हैं। ईमान से बताओ जिस दरवाजे पर 5 इंसान मुहाफिज बन के खड़े हो, हम सोचते हैं पता नहीं कितना खजाना है, और जिस दरवाजे पर वो रब मुहाफिज बनाओ, जिस दरवाजे पर वो हाकिमुल हाकिमीन मुहाफिज बनाओ, जिस दरवाजे पर वो बादशाहों का बादशाह मुहाफिज बनाओ, वो अक़दर कादिरीन, वो सारी कुदरतों का मालिक, वो सारी ताकतों का मालिक, वो बादशाहों का बादशाह ये कहे कि इस दरवाजे पर मैं मुहाफिज हूँ। कोई बता सकते हैं उसके अंदर खजाना कौन सा था? रब चाहता तो जिन्नों के सुपुर्द इबादत कर देता कि जिन्नों मैंने कुरान की इबादत तुम्हारे सुपुर्द की, जिन कुरान की इबादत करते। रब चाहता तो फरिश्तों के जिम्मे लगा देता, ऐ फरिश्तों मैंने कुरान की इबादत तुम्हारे जिम्मे लगाई, फरिश्ते कुरान की इबादत करते। लेकिन रब्बे कायनात ने कुरान की हिफाजत ना फरिश्तों के जिम्मे लगाई, ना जिन्नात के जिम्मे लगाई, ना इंसानों के जिम्मे लगाई, बल्कि फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब अपनी तरफ इन्ना को मंसूब किया तो फरमाया मैं बादशाहों का बादशाह, मैं खुद कुरान की इबादत करूंगा। ऐ रब्बे कायनात जरा बता तो सही कुरान में कौन सा खजाना था कि तू इसका मुहाफिज बना, जरा वो खजाना तो बता। फरमाया इन्नहु ज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका, ऐ प्यारे मुस्तफा कुरान में मैंने तेरा जिक्र किया है और तेरे जिक्र का मैं खुद मुहाफिज हूँ। जिक्र किया और आपके जिक्र का मैं, जिसकी हिफाजत खुदा करे वहां कोई चोर चोरी कर सकता है, वहां कोई डाकू डाका डाल सकता है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, बरफाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र है ऊंचा तेरा बोल है बाला तेरा। जब रब ने ये कहा इन्ना लहू लहाफ़िज़ून तो गोया महबूब का जिक्र, उसकी हिफाजत अपने जिम्मे ले ली। अब ईमान से बताएं जिसका जिक्र खुदा ऊंचा करे कोई घटा सकते हैं? मैं एक बार मंडी बावदीन क्या, वहाँ मिलाद शरीफ में झंडे लगे हुए थे, गली से मैं गुजर रहा था तो एक आदमी कहने लगा हमारी हुकूमत आ लेने दे, हम ये झंडे उतरवा देंगे। एक मजहबी सियासी जमात से उसका ताल्लुक। मैंने कहा ये झंडे उतारने बड़े मुश्किल है। कहने लगा 3 फुट का झंडा नहीं हम उतार सकते, 3 फुट का झंडा उतारना कोई मुश्किल है? मैंने कहा 3 फुट का झंडा ना देखो, इसके नीचे 10 फुट का एक डंडा भी है, झंडा बाद में आता है पहले। उसने कहा शायद कोई मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मजाक नहीं, मेरी आदत नहीं, मैं लतीफे सुनाऊं, मैं तुम्हें कुरान सुना रहा हूँ। कहते हैं किस तरह? मैंने कहा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, झंडा बाद में आता है, रब के अज़ाब का डंडा पहले आता है। रब ने अपने जिम्मे लिया है कि मैं कुरान की हिफाजत करूंगा। कुरान में जिक्र मुस्तफा, अब जो जिक्र मुस्तफा को मिटाने की कोशिश करे उसकी जंग हमारे साथ नहीं, उसकी लड़ाई खुदा के साथ, उसकी लड़ाई। अब ईमान से बताएं हजूर को जो शानें दी हैं हमने दी हैं या खुदा ने दी?
اور ہمارے مشورے سے دی ہیں اللہ نے شانیں۔ یاسین بنایا تو ہمارے مشورے سے، طٰہٰ بنایا تو ہمارے مشورے سے۔ اس نے اپنی مرضی سے شانیں دی ہیں، پھر لوگ جلتے کیوں ہیں؟ اس نے اپنی مرضی سے شانیں دی ہیں، پھر کسی کے دل میں جو ہے وہ ایمان والے کے دل میں تو خوشی ہوگی، ایمان والے کے دل میں خوشی ہوگی، محبت آئے گی کہ میرے آقا کی یہ شان ہے۔ تاجدار بریلی نے تو شانیں گن گن کے کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ سعدی نے قلم توڑ دیا یہ لکھ کے، نہ حسن شفایت دارد نہ سعدی کا سکن پایا، بمیرت تشنہ مستسقا بدریا ہم چنا باقی، خامہ و شکستیم و لابستیم از تاریخ دوست، کہ این ادر تحریر ما اون ادر تقریر ما، توصیف تیری بحر تخیل سے پرے ہے، تمہید تیری نقطہ لولا کا لمحہ ہے، واللیل تیری زلف معمر کا وظیفہ، والشمس تیرے عارض تابہ کی ثنا ہے۔ اور یہ لکھ کے قلم تیری قسم ٹوٹ گئے، لفظوں کے احاطے سے تیری ذات بڑا ہے۔ اگر آپ حضور کی شانیں گننا شروع کریں، گنتی ختم ہو جائے گی، حضور کی شانیں ختم نہیں۔ اگر آپ حضور کی شانیں شمار کرنا چاہیں، آداب ختم ہو جائیں گے، حضور کی شانیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے اتنی کثرت کے ساتھ شانیں عطا کی اور اعلان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے جو شانیں دی ہیں کثرت کے ساتھ، جو شانیں دی ہیں۔ جس آدمی کے نزدیک ہاتھی چونٹی کے برابر ہو، اس آدمی کے نزدیک ہاتھی کتنا بڑا ہوگا؟ سمجھ آئیے میری بات؟ جو آدمی ہاتھی کو چونٹی سمجھتا ہے، اس کے نزدیک ہاتھی کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری، اس دنیا کی ساری چیزیں بیان کر کے کہا، کلو متاع دنیا قلیل، کہ جہان کی ساری چیزیں جمع کر لو پھر بھی تھوڑی سی چیزیں ہیں، قلیل تھوڑی سی ہیں۔ تو وہ جو ہاتھی کو چونٹی کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہ کل کو سر محبوب میں نے آپ کو کثرت دی ہے۔ جس کے نزدیک ساری کائنات کی چیزیں قلیل ہیں، اس کی بات ہمیں کثرت کی دنیا ہوگی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کبھی قرآن سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور میں اپنے ثنا خان ناف خان جو دوست آئے، ماشاءاللہ اچھی نعتیں پڑھی، ہمارے قاری شفیع صاحب نے بہت اچھا کلام پڑھا، انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ناف خانوں کی خدمت میں، دوسرے جو ثنا خان آئے سب نے اچھی نعتیں پڑھی۔ اعلیٰ حضرت کی نصیحت ہے، میں تو صرف پہنچانے والا ہوں۔ تاجدار بریلی شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی آداب شریعت رہے ملحوظ۔ تو آپ جب نعت پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ نعت کسی بزرگ یا کسی عالم کی لکھی ہوئی ہو، ایسے نہ ہو کہ پڑھ نعت رہے ہوں اور اس میں شعر ایسے ہوں جو حضور کی شریعت کے خلاف ہو۔ مثلا اسلام میں ستاروں کا کوئی تصور نہیں، یہ جو ہوتا ہے نا برج عمل، برج عقرب، یہ ستارے جو ہیں اسلام میں ان ستاروں کا کوئی تصور نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی دعا مانگے مولا میرا ستارہ اچھا بنا دے تو وہ شریعت کے مطابق دعا نہیں کرتا۔ اس لیے نعت پڑھتے ہوئے کم از کم بزرگوں کی نعتیں پڑھیں، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھیں، جناب عبدالرحمن جامی کی نعت پڑھیں، اور شریعت کے مطابق نعت ہونی چاہیے۔ نعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر شریعت کے خلاف نعت پڑھے تو حضور خوش نہیں ہوں گے۔ شریعت کی حدود کے اندر نعت جو ہے اس کا ایک اپنا ذوق ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ اہل سنت و جماعت مسلک اعتدال، اہل سنت و جماعت افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اہل سنت و جماعت میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت حد کے اندر اور بغیر کسی مبالغے کے۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں تم حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو، میں کہتا ہوں تم حضور کی حد بتا دو، ہم آپ سے آگے نہیں بڑھیں۔ کوئی ہے تو حد بتا سکے؟ رب حد بتا سکتا تھا، پر رب نے بھی کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رب نے بھی حد بیان نہیں کی۔ کسی کی ضرورت ہے حد بیان کر سکے؟ میں نے ایک بڑی مثال ان دنوں بیان کی ہے لوگوں کے سوال پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، تم حضور کی اتنی شان بیان کر دیتے ہو، کہتے ہو بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں سمجھ لے کے نہ آؤ، یہاں عشق لے کے آؤ۔ سمجھ میں اتنی طاقت ہے کملی والے کو سمجھ سکے۔ آرتی اور سنیارے کی دوستی تھی، آرتی کی دکان پہ 50 من چاول آئے، آرتی کا ترازو ٹوٹا ہوا تھا، آرتی دوڑا ہوا گیا سنیارے کے پاس،
کہنے لگا میرے دوست کو، میرے یار ہو، ذرا مجھے اپنا ترازو تو دو۔ سنیارے نے کہا تو آڑتی میں سنیارا، میرا ترازو تو نے کیا کرنا ہے؟ تو آڑتی نے کہا میں نے 50 من چاول تولنے۔ سنیارے نے کہا عقل کو ہاتھ مارو، میرے ترازو پہ ماسے تولے جاتے ہیں، من نہیں تولے جاتے۔ سنیارے کے ترازو پہ من تولے جا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جن لوگوں نے زیور بنوایا ہے، شادیاں کی ہیں، انہیں تو پتہ ہے یہ سنیارے کا ترازو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس پر ماسے اور تولے وزن کیے جاتے ہیں، من نہیں۔ جس طرح سنیارے کے ترازو میں طاقت نہیں کہ اس پر من تولے جائیں، بوریاں رکھی جائیں، جس طرح سنیارے کے ترازو پر من نہیں تولے جا سکتے، اس طرح انسان کی عقل پہ مصطفیٰ کا مقام نہیں تولا جا سکتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا دنیا میں جہاں بھی جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، پر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ عقل گھر قربان کر کے آؤ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، یہاں عقل لے کے نہ آ، یہاں عشق لے کے آ، اس لیے کہ جو عقل لے کے آیا وہ ابو جہل بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ ابو بکر بن گیا۔ جو عقل لے کے آیا بلال حبشی بن گئے، جو عقل لے کے آیا وہ ولید بن مغیرہ بن گیا، جو عشق لے کے آئے وہ ذوالنورین بن گئے، جو عقل لے کے آیا وہ عاص بن وائل بن گیا، اور جو عشق لے کے آئے وہ حیدر کرار بن گئے، وہ مولا علی مشکل کشا بن گئے، تاجدار حلقہ بن گئے، صاحب ذوالفقار بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ اس لیے یہاں عقل کو معیار نہ بناؤ، یہاں عشق لے کے آؤ۔ بلال حبشی کو آگ کے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا، امیہ بن خلف نے، انگارے دہک رہے ہیں اور بلال کی قمیض اتار کے پشت ننگی کر کے آگ کے انگاروں پر لٹایا، اور آگ کے انگاروں سے جسم جل رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے عشق کا نام سنا ہے، پر عشق کی کسوٹی پر ہم کبھی تلے نہیں لیں، اور دعا کریں اللہ ہمیں کبھی آزمائے بھی نہ۔ اے مولا ہم کچے ایمان والے، ہمیں بغیر آزمائش کے ہی پاس کر دینا۔ وہ علامہ اقبال کی دعا ہے تو غنی کا دار دو عالم من فقیر، روز محشر گزر ہائے من پذیر، وگر حساب امرات بینی ناگزیر، اب نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ بادشاہ اور فقیر کا حساب ہی کیا ہے؟ بادشاہ اور فقیر کا کیا حساب؟ مولا تمہارا امتحان نہ لینا۔ جناب بلال حبشی، امیہ بن خلف نے آگ کے انگارے جلائے، قمیض اتار کے ننگی پشت کر کے آگ کے انگاروں پر لٹایا، انگارے دہک رہے ہیں، جسم جل رہا ہے، اور سینے کے اوپر پیر رکھا امیہ بن خلف نے، سینہ دبایا۔ بلال ہنس رہے ہیں، بلال مسکرا رہے ہیں۔ امیہ نے کہا بلال یوں لگتا ہے جیسے پاگل ہو گئے ہو کہ جسم جل رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو۔ بلال نے کہا میں ہنس رہا ہوں، میرا یار مجھے آزما رہا ہے، میرا محبوب مجھے آزما رہا ہے۔ آپ پہ کھڑی بول اٹھے، کچا رنگ للاری والا چڑھدا لہندا رہندا، کچا رنگ للاری والا چڑھدا لہندا رہندا، پکا رنگ عشق محمد والا چڑھدا پھر نہ لہندا۔ پکا رنگ جناب بلال حبشی کی پشت جل رہی ہے اور سینے پہ امیہ بن خلف نے پیر رکھا ہے، اس حال میں بھی جبکہ جسم چل رہا ہے، بلال کی زبان پہ محمد محمد کا وظیفہ ہے۔ اس وقت بھی بلال کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی بلال اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ گویا آگ کی انگاروں پر بلال نے اپنے محبوب کا ذکر کر کے بتا دیا، کچا رنگ للائی والا چڑھدا لہندا رہندا، پکا رنگ عشق محمد والا چڑھدا پھر نہ لہندا۔ دنیا کے رنگ یہ سارے کچے رنگ ہیں، دولت کا رنگ کچا رنگ، شہرت کا رنگ کچا رنگ، جاہ اور منصب کا رنگ کچا رنگ، دنیا داریوں کا رنگ کچا رنگ، دنیا کی دوستیوں کا رنگ کچا رنگ، یہ سارے رنگ ایسے ہیں کہ حالات کی تیز دھوپ
اترتا نہیں ہے. یہ پکا رنگ ایسا رنگ ہے کہ حالات اسے اتار نہیں سکتے. بلال حبشی عشق لے کے آئے، عاشقوں کے امام بن گئے. ابو جہل کا نام آتا ہے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، بلال کا نام آتا ہے آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں. ایمان سے بتائیں پھر عقل میں یار بنی یا عشق میں یار بنی؟ اس لیے عقل کو معیار نہ بنائیں، عشق کو معیار بنائیں. عشق کرم دا عزمی قطرہ تے میں دے بس نہیں، ہکنا لمیاں ہاتھ نہ آوے ہکنا دے وچ راہی. اور بعض لوگ فتووں سے پریشان ہو کے کبھی کہتے ہیں جی کسی نے کہہ دیا میلاد منانا بدعت ہے، کبھی کوئی حضور کی شان میں یہ فتویٰ آ گیا، یہ فتویٰ آ گیا. عارف کھڑی نے سارے فتووں کا ایک جواب لکھا ہے. عارف کا اپنا انداز ہوتا ہے، انہوں نے سارے فتووں کا ایک جواب لکھا ہے. عشق جنا دی ہڈی رچیا کنا تھی او ڈورے. عشق جنا دی ہڈی رچیا کنا تھی او کنا تھی او. عشق جنا دی ہڈی رچیا کنا تھی او ڈورے. غیراں دی گل سن دے نہیں ٹردے اپنی ٹورے. غیراں دی گل سن دے نہیں، لوگ کہتے رہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. عشق کا اپنا انداز ہے، عشق کا ایک اپنا بانک بند ہے، عشق کا اپنا ایک اصول ہے. عشق جنا دی ہڈی رچیا کنا تھی او ڈورے. غیراں دی گل سن دے نہیں ٹردے اپنی ٹورے. حضور علیہ السلام کے جو پہلے خلیفہ راشد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، ذرا ذہن پہ زور دے کے بتائیں حضور کے جو پہلے خلیفے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، نام نہیں. میں نے نام پوچھا ہے، کنیت بھی نہیں پوچھی اور لقب بھی نہیں پوچھا. ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اکبر آپ کا لقب ہے. پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. جناب صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. ابو بکر کنیت ہے، صدیق اکبر آپ کا لقب ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ. دوسرے خلیفہ راشد کا نام کیا ہے؟ عمر. دوسرے خلیفہ راشد کا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے خلیفہ راشد کا نام کیا ہے؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی. چوتھے خلیفہ راشد کا نام کیا ہے؟ حضرت علی. پہلے خلیفہ راشد کا نام عبداللہ، دوسرے خلیفہ راشد کا نام عمر، تیسرے خلیفہ راشد کا نام عثمان، چوتھے خلیفہ راشد کا نام علی. اب یہ بتائیں پہلے خلیفہ راشد کا نام کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ دوسرے خلیفہ راشد کا نام، تیسرے خلیفہ راشد کا نام، چوتھے خلیفہ راشد کا نام. اور عشق کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں کہ چاروں خلیفوں کے نام عین سے اور عشق بھی عین سے. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ حکمت ربی یہ ہے اگر عشق سمجھنا ہے کہ کیا ہے ان چاروں کی زندگی پڑھ کے دیکھا. عبداللہ بھی عین سے، عشق بھی عین سے، عمر بھی عین سے، عشق بھی عین سے، عثمان بھی عین سے، عشق بھی عین سے، علی بھی عین سے، عشق بھی عین سے. وہ یا رب کائنات نے بتا دیا اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو عشق کسے کہتے ہیں ان چاروں کی زندگی سمجھ. آپ نے دنیا میں بڑے بڑے عشق کی داستانیں واقعات سنے ہوں گے، پر کبھی ان چاروں کا عشق پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے عشق کہتے کسی. میں ایک مثال عرض کروں گا. پہلے خلیفہ کا نام کیا جناب؟ عبداللہ. کتنا عشق ہے، کلمہ پڑھا 40,000 درہم حضور کی خدمت میں قربان کر دیا. اس کے موجودہ حساب لگائیں تو تقریباً 6 کروڑ کے قریب پیسے بنتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو حضور کی خدمت میں پیسے پیش کیے تھے نا، افراط زر کے حساب سے ان کا حساب لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 6 کروڑ روپیہ. آج ہم 100 روپیہ مسجد کی خدمت کر دیں تو چاہتے ہیں بجلی ضائع کر کے اعلان کیا جائے کہ فلاں چودھری صاحب نے 100 دیا. اور صدیق اکبر نے کلمہ پڑھتے ہی تقریباً 6 کروڑ روپیہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پھر صرف پیسے ہی قربان نہیں کیا، اپنا گھر بار قربان کر دیا، تن من دھن کر حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. دوسرے خلیفہ راشد کا نام کیا جناب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سیرت ابن اسحاق کی روایت ہے. جناب علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب جناب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو آپ کے ماموں نے کہا عمر کلمہ چھوڑ دو، مکے کے سردار تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تم برداشت نہیں کر سکو گی. آپ نے فرمایا میرے ماموں
اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ ماموں نے کہا عمر سرداران قریش تیرے ساتھ مخالفت کریں گے، لڑائی کریں گے، تیرے اوپر ظلم کریں گے، کیا ان کے ظلم برداشت کر لو گے؟ جناب فاروق اعظم نے جواب دیا، کہا میرے ماموں کان کھول کے سن لو، عمر کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جا سکتی ہیں، عمر کی ہڈیوں کے اندر سے گودا نکالا جا سکتا ہے، عمر کے جسم سے کھال کو جدا کیا جا سکتا ہے، اور عمر کے ہونٹوں سے محمد کا نام جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک عمر کے جسم میں جان ہے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہے۔ اب حضور ہی میری جان ہے، اب میں حضور کا نام کسی صورت چھوڑ سکتا؟ جناب فاروق اعظم کا یہ عشق ہے۔ آگے چلے حضرت عثمان غنی، ان کے عشق کی مثال۔ جناب عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی، حضور تشریف لے جا رہے ہیں جناب عثمان غنی کے گھر، عثمان غنی پیچھے چلتے ہیں، حضور آگے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ میزبان آگے چلتا ہے تاکہ راستہ بتائے، اپنے گھر کا دروازہ کھولے، لیکن عثمان غنی پیچھے، حضور آگے۔ حضور بار بار آگے کرتے ہیں لیکن عثمان غنی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عثمان آج میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو، ساتھ نہیں چلتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے قدم گن رہا کہ آپ کتنے قدم چل کے میرے گھر جاتے ہیں، میں آپ کے قدم، یا رسول اللہ میں آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ فرمایا ہے عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں قدم گن رہا ہوں کہ جو قدم کبھی عرش کی طرف چلے تھے آج مجھ غریب کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ فرمایا عثمان میرے قدم گن کے کیا کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج جتنے قدم چل کے آپ میرے گھر آئیں گے میں محبوب کے ہر قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کروں گا، آپ جتنے قدم چلیں گے میں اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ یہ ہے جناب عثمان غنی کا عشق۔ اور جس دن آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس دن سے لے کے اپنی شہادت تک ہر جمعے کو ایک غلام حضور کے نام پر آزاد کیا، چونکہ اس زمانے میں لوگ بکتے تھے، آپ ایک غلام کو خرید کے آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کو آپ نے ایک غلام خرید کے آزاد کیا ہے۔ جس دن کلمہ پڑھا اس دن سے لے کے اپنی شہادت تک یہ تھا عشق جناب عثمان غنی کا۔ اور اب آئے حیدر کرار تاجدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں۔ عصر کی نماز کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہوگا۔ حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی، حضرت علی نے نہیں پڑھی، کام بھیجا ہوا تھا۔ جب حضرت علی واپس آئے حضور نے فرمایا علی بیٹھو میں نے آرام کرنا ہے۔ حضرت علی بیٹھے، ان کی گود میں سر رکھ کے حضور آرام فرمائے۔ آج جب آپ یاسین پڑھتے ہیں کبھی سوچا ہے یاسین کیسے ہوں گے؟ جب والضحیٰ پڑھتے ہیں کبھی سوچا ہے والضحیٰ کا مکڑا کیسا ہوگا؟ آج ہم والضحیٰ پڑھ کے والضحیٰ کے مکڑے کو یاد کرتے ہیں، اور اس دن حضرت علی والضحیٰ کو دیکھ کے والضحیٰ کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کا حلیہ یاد کرتے ہیں، اور اس دن حضرت علی حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور قرآن کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت علی حضور کے دیدار میں سورج ڈوبنے لگا، آخری کرنیں ہیں، بازوان حال سورج کہتا ہے علی نماز پڑھ لو میں ڈوبنے لگا ہوں، اور شیر خدا نے کہا سورج ڈوبنا ہے تو ڈوب جا، مجھے کیا روک دکھاتا ہے کہ ڈوبنے لگا ہوں، اگر تو الٹے پیر واپس نہ آیا تو مجھے بھی حیدر کرار نہ کہتا، اگر تو الٹے پاؤں واپس نہ آیا سورج ڈوب گیا۔ عقل نے کہا علی نماز پڑھ لو، ولیوں کے امام ہو، تاجدار تصوف ہو، بعد میں آنے والے کیا کہیں گے علی کی ایک نماز قضا ہو گئی۔ تاجدار حل عطا حضرت مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق کا جواب دیا، نمازیں در قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ آپ کا دو فرض جمع ہو گئے، ایک نماز کا فرض، دوسرا ادب رسول کا فرض۔ دو فرض جمع ہو گئے، ایک نماز، دوسرا ادب رسول۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ادب چھوٹتا ہے، اگر ادب کرتے ہیں تو نماز جاتی ہے۔ یعنی اگر حضور کا سر اقدس گود سے اٹھا کے سرہانے پہ رکھے اور اس کے نماز پڑھے تو حضور کو بے آرامی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، ادب چھوٹتا ہے۔ اب دو چیزیں جمع کی، یا نماز پڑھیں یا ادب کریں۔ حضرت علی نے کس کو چھوڑا ہے؟ نماز کو چھوڑا ہے یا ادب چھوڑا ہے؟
حضرت علی نے ادب چھوڑے اور نماز گویا تاجدار حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کا عقیدہ کیا تھا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے تو ادب رسول ہے، اور ادب رسول ایسا فرض ہے کہ جس پر نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے، جس کے لیے روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، یہ ایسا فرض ہے جس پر اور فرض قربان کیے جا سکتے ہیں، پر ادب رسول چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی نے ادب نہیں چھوڑا، نماز چھوڑ دی۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض کون سا فرض ہے؟ ادب۔ ایک آدمی ادب چھوڑ دے نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں۔ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، قرآن مجید کی آیت ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا، یعنی بے ادبی نہ کرنا۔ اگر نمازیں بھی پڑھو اور بے ادبی کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ عمل ضائع ہو یہ ایک سزا ہے، اور عمل ضائع ہونے کی خبر نہ ہو یہ دو سزائیں۔ ایک آدمی کسی فیکٹری میں ملازم ہے، پورا مہینہ ملازمت کرنے کے لیے جاتا ہے، پوری ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن تنخواہ والے رجسٹر پہ اس کا نام نہیں لکھا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تنخواہ والے رجسٹر پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں تنخواہ والے رجسٹر پہ اس کا نام نہیں لکھا ہوا۔ پورا مہینہ وہ نوکری کرتا رہا، مہینے کے بعد جب تنخواہ تقسیم ہونے کا دن آیا، وہ بھی تنخواہ لینے گیا اور جا کے رجسٹرار سے کہنے لگا مجھے تنخواہ دو۔ اس نے کہا تیرا تو نام ہی رجسٹر پہ نہیں۔ اس نے کہا میں نے پورا مہینہ نوکری کی ہے، پورا مہینہ میں نے ڈیوٹی دی ہے۔ رجسٹرار کہتا ہے تیری ڈیوٹی کو ہم کیا کریں، تیرا نام ہی رجسٹر پہ نہیں ہے۔ تو جس کا نام ہی تنخواہ والے رجسٹر پہ نہ ہو وہ بے شک ملازمت کرتا ہے، اسے تنخواہ ملے گی نہیں۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم نیک عمل کرتے رہو گے، یہ سمجھتے رہو گے نیکیاں بڑی جمع ہو رہی ہیں، پر جب عالم آخرت میں جاؤ گے وہاں تنخواہ والے رجسٹر پہ نام ہی نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ یہ قرآن مجید ہے اور اس کی کوئی خود ساختہ تعبیر نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کبھی قرآن کی یہ آیتیں بھی پڑھو، کبھی ادب رسول کی آیتیں بھی پڑھو، کبھی عظمت رسول کی آیتیں بھی پڑھو، کبھی شان رسول کی آیتیں بھی پڑھو کہ رب نے اپنے محبوب کو کیا عزتیں اور کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض جو ہے وہ ادب رسول ہے۔ اگر کوئی ادب رسول نہ کرے اس کی عبادتوں کی رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے نماز قضا کر دی، ادب نہیں چھوڑا اور آنکھوں میں آنسو آئے نماز قضا ہونے پر، میرے آقا اٹھ کے بیٹھے، فرمایا علی مغموم کیوں ہو؟ یا رسول اللہ سر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضور علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ اللہم انا علیٰ فی طاعتک و فی طاعت رسولک۔ ایک مسئلہ تو بتائیں، نماز پڑھنا عبادت ہے یا نماز چھوڑنا عبادت؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا مسجد میں بیٹھ کے کہہ دو گے نماز پڑھنا، پڑھے یا نہ پڑھے وہ بات کا مسئلہ ہے۔ مجھے امید ہے جو مسجد میں آئے وہ پڑھتے ہوں گے۔ نماز پڑھنا اور نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا۔ حضرت علی نے نماز پڑھی تھی یا چھوڑی تھی؟ حضرت علی نے نماز چھوڑی تھی، اور نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا عبادت، نماز چھوڑنا عبادت نہیں ہے۔ پر میرے آقا کی دعا سنے، اللہم انا علیٰ فی طاعتک و فی طاعت رسولک۔ میرے آقا نے دعا مانگی، مولا علی تیری عبادت کر رہا تھا، حضرت علی نماز چھوڑ رہے ہیں، حضور کہتے ہیں عبادت کر رہا تھا، گویا پتہ یہ چلا اور حالتوں میں نماز چھوڑنا، نماز پڑھنا عبادت ہے، پر ادب رسول میں نماز چھوڑ دینا عبادت ہے۔ اللہم انا علیٰ فی طاعتک، اس لفظ نے بتا دیا اگر ادب رسول میں کبھی نماز چھوٹ بھی گئی ہے تو میرا رب تمہیں اس پر بھی ثواب عطا کرے گا۔ آپ نے دعا فرمائی، مولا سورج کو واپس پلٹا، میں چاہتا ہوں علی کی نماز قضا نہ ہو ادا ہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، چہرے کی طرف ہاتھ لا رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں یوں پتا چلتا تھا انگلیوں کے ساتھ دھاگے بندھے ہوئے، یوں پتا چلتا تھا جیسے حضور ہاتھ چہرے کی طرف لا
کو واپس کھینچ رہی ہے. ادھر ہاتھ حضور کے چہرے پر پہنچا, ادھر سورج اثر پر پہنچ گیا. سورج اب بڑا محبت بڑا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں, اگر توجہ فرمائیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں نماز جلدی پڑھ لیں کہیں سورج نہ ڈوب جائے. ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں کہ جلدی نماز پڑھ لیں کہیں سورج نہ ڈوب جائے. اور آج میرے نبی نے سورج واپس کھینچے اثر کے وقت پر, تو سورج دیکھ رہے علی نماز پڑھے تو پھر میں ڈوبوں گا. پہلے تو ڈوب گیا تھا, پر حضور نے جب کھینچا ہے باہر اپنی دعا سے معجزے سے, اب سورج دیکھ رہے حضرت علی کی طرف, علی نماز پڑھے تو میں پھر ڈوبوں گا. واہ اے حیدر کرار, ادب رسول میں ایک نماز چھوڑی ہے تو سورج واپس نکل کے اب علی کو دیکھ رہے, علی نماز پڑھے تو میں ڈوبوں. سورج واپس پلٹانا, سورج طلوع کرنا کس کی شان ہے؟ اللہ کی. حضرت جناب ابراہیم موسیٰ, حضرت جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں ہیں, تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. گویا حضرت فرعون نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں, نمرود نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. جناب ابراہیم کے سوال پر نمرود لاجواب ہو گئے. تو آپ نے کیا سوال کیا پیش کہ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اور آمنہ کے لال نے سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھایا. لوگ اس شک میں پڑھ سکتے تھے جیسے لوگ حضرت عیسیٰ کو رب کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ ہیں. آج بھی کئی عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جب میرے نبی نے سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھایا تو لوگ اس شک میں پڑھ سکتے تھے کہ کہیں حضور اللہ تو نہیں. رب نے فرمایا پیارے مصطفیٰ اب اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم, اس لیے کہ لوگ تجھے رب نہ بنا لیں, صرف اس لیے کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو حضور نے جو اپنے لیے بشر کا لفظ بولا ہے اس حوالے سے کہ حضور کی شانیں دیکھ کر کہ حضور پتھر پانی پہ تیرا رہے ہیں, حضور درختوں کو زمین پہ چلا رہے ہیں, دشمن کی بند مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شانیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ خدا ہیں. اس لیے رب نے فرمایا قل, حکم دیا محبوب آپ کہہ دیں انما انا بشر مثلکم. اور یہ بھی یاد ہے حضور اپنے آپ کو بشر کہہ سکتے ہیں, ہم حضور کو بشر نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی کے باپ کا نام ہے طارق, اب وہ تو اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میرا نام طارق ہے, پر بیٹا اگر باپ کو کہے طارق بات سنو, ادب کے مطابق ہے نہیں. اس لیے ادب کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, حضور اپنے آپ کو بشر کہہ سکتے ہیں پر ہم حضور کو بشر. جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نبی بشر لا کل بشر, یاقوت حجر لا کل حجر. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ہم بھی بشر حضور بھی بشر, پر فرق اتنا ہے حضور ہماری طرح بشر نہیں. یہاں ہم غلطی کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح بشر ہے, یہ ہماری غلطی ہے. حضور بشر ہیں لیکن بے مثال بشر ہے, سید البشر ہے, امام البشر ہے, فخر البشر ہے, ہماری طرح بشر نہیں ہے. ہماری طرح بشر کیسے ہو, ہمیں پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے, حضور کو پسینہ آتا ہے تو خوشبو آتی ہے. ہمیں تھوک آئے تو تھوک میں بیماری ہے اور حضور کے تھوک میں لعاب دہن میں شفا ہے. ہمیں جو ہے وہ زخم آئے تو خون نکلتا ہے اور حضور کو شک صدر ہوا, سینہ چیرا گیا, خون نکلا نہیں ہے. گویا حضور علیہ السلام بے شک بشر ہیں پر ہماری طرح بشر نہیں ہے, بے مثال بشر ہے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, چپ کر میرے علی یہ جا نہیں بولن دی. حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا, اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. اتھا خود عبد سدیدن اتھا حق نل مل بہیدن, دماغی کو چکر دہیدن. محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا کچھ نہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے ویسا, جیسے میری سرکار ہے ویسا, جیسے میری سرکار ہے ویسا. قرآن مجید سے آخری دلیل عرض کر کے, قرآن سے آخری دلیل عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ہماری زندگی کا مقصد قرآن سے بیان ہوا تو کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہماری زندگی ہے آزمائش, امتحان. 29ویں سپارہ سورہ ملک کی آیت ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہماری زندگی آزمائش, ہماری زندگی امتحان. لیکن کیا حضور کی زندگی بھی امتحان ہے؟
آئیں ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہماری زندگی آزمائش ہے، حضور کی زندگی نمونہ ہے. حضور آزمائش کے لیے نہیں آئے بلکہ نمونہ دکھانے کے لیے آئے. ایک خامن گھر سے باہر نکلا، بیوی نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا بازار جا رہا ہوں. بیوی نے کہا میرے لیے کپڑے خرید کر لانے. اس نے کہا کون سے کپڑے؟ بیوی نے ایک نمونہ دیا قطرن. اس نے کہا اس رنگ کے کپڑے، اس ڈیزائن کے کپڑے خرید کے لانے. خامد وہ ڈیزائن کو نمونہ لے کے گیا بازار، کپڑوں کی دکان میں داخل ہوا. بڑے خوبصورت کپڑے لگے ہوئے. اب اس نے کپڑے خریدنے ہیں. ایک نظر دکان کے کپڑوں پر دیکھتا ہے، ایک نظر اپنے نمونے کو دیکھتا ہے. ساری دکان اس نے پھری، کوئی کپڑا اس کے نمونے کے مطابق نہیں تھا. بغیر خریدے وہ دکان سے باہر نکلنے لگا تو دکاندار نے کہا بھائی تجھے کوئی کپڑا پسند نہیں آیا؟ اس گاہک نے کہا تیری دکان میں کوئی کپڑا ایسا نہیں جو مجھے پسند آتا. دکاندار نے کہا میری کروڑوں کی دکان اور تجھے کپڑا ہی پسند نہیں آیا؟ ہر کوالٹی کا کپڑا، ہر ڈیزائن کا کپڑا، کروڑوں کی دکان اور تجھے کپڑا ہی پسند نہیں آیا. گاہک نے کہا میں تیرے کروڑوں کی دکان کو کیا کروں جب میرے نمونے کے مطابق کپڑا نہیں؟ کروڑوں کی دکان کو میں کیا کروں جب میرے نمونے کے مطابق کپڑا نہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے عمل لے کے آئیں گے. رب کہے گا فرشتوں میرے مصطفیٰ کے عمل کو نمونہ رکھ لو. جو عمل لے کے آئے میرے مصطفیٰ کے نمونے پر ناپو، اس پر جانچو جس کا عمل مصطفیٰ کے نمونے کے مطابق ہے، جس کا عمل نمونے کے مطابق ہو اسے خرید لو، اور جو نمونے کے مطابق نہ ہو 1000 نمازیں بھی لے کے آئے واپس کر دو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مصطفیٰ کریم ہمارے لیے نمونہ بن کے آئے ہیں. آخری حدیث عرض کر رہا ہوں. میرے آقا مسجد نبوی سے نکلے، مدینہ منورہ کی گلی میں چل رہے ہیں. ایک یہودی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضور گلی سے گزر رہے ہیں، یہودی کے مکان کا دروازہ کھلا ہے. وہ سیر میں بیٹھا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور حضور اس کے مکان کے آگے سے گزرے. یہودی نے حضور کو چلتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں سے کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں مسلمانوں کا نبی کیسے چلتا ہے. کہتا ہے حضور کی نقل اتار کے دکھاؤ کہ مسلمانوں کا نبی چلتا کیسے ہے. بچوں نے کہا چل کے دکھاؤ. اب یہودی مکان کے سین میں حضور کی نقل اتار رہا، حضور کے انداز میں چل رہا ہے. میرے آقا گلی میں چل رہے ہیں، یہودی سین میں چل رہا ہے. ہری میں کبریا سے صدا آئی پیارے مصطفیٰ ذرا ٹھہر جاؤ، مڑ کے آؤ، دیکھو یہودی کے گھر رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. عرض کیا مولا یہ یہودی ہے، تیری رحمتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ فرمایا مصطفیٰ یہ بے شک یہودی ہے پر چال تیری چل رہا ہے، محبوب تیری نقل کر رہا ہے، تیری طرح قدم اٹھا رہا ہے. میرے آقا مڑ کے آئے، یہودی کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اندر دیکھا یہودی حضور کی چال چل رہا تھا. میرے آقا مسکرائے، واہ مولا کتنا پیار ہے اپنے محبوب سے. یہودی نے ان کی نظر کی ہے تو اس پر بھی رحمتیں نازل کر رہے ہو. یہودی کی نظر پڑی دروازے پر، دیکھا آمنہ کا لال نبیوں کا مختار کھڑا ہے. یہودی دوڑ کے آیا، حضور کے قدموں میں گرا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں، مسلمان بنا لیں. فرمایا کس چیز سے متاثر ہوئے ہو، کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ کی نقل میں میں نے پہلا قدم اٹھایا، رب نے میرے دل سے پردے اٹھا اور میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا میں آپ کی نقل میں چل رہا ہوں. آسمان سے میرے اوپر رحمتیں نازل ہو گئی. میں نے سوچا جس کی نقل میں ایک قدم چلاؤں تو رحمت نصیب ہوئی ہے، اگر ساری زندگی نقل میں چلوں گا تو پھر کیا حال ہوگا. یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے جس کی چال چلنے سے اسلام نصیب ہو جائے، جس کی نقل کرنے سے رب کی رحمت نصیب ہو جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی علیہ السلام بہترین نمونہ بن کے آئے. اگر میں یہ پوچھوں کہ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور اسے حضور کا چہرہ بھی پسند نہ ہو؟ کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سب کو چہرہ پسند ہے اور اسی لیے تو دعا کرتے رہتے ہیں سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. حضور کے چہرہ انور سے ہر مسلمان پیار کرتے ہیں، ہر مسلمان حضور کے دیدار کا
منتظر ہے کہ کاش کبھی حضور کا دیدار ہو. تو دیدار کی دعائیں اسی لیے کرتے ہیں کہ حضور کا چہرہ پسند ہے, حضور کے چہرے سے عشق ہے, حضور کا چہرہ پسند ہے. جنہیں دیدار کی خواہش ہے ذرا ہاتھ اونچے کریں, دونوں ہاتھ, تاکہ قبولیت کا وقت ہے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے جب تک میں نہ کہوں, دونوں ہاتھ اونچے کر کے آپ سب کو حضور کے دیدار کی خواہش. اب یہ ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لیں. ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے, بعض لوگوں کے ہاتھ میں تو داڑھی مبارک آئی اور بعض لوگوں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئی. ایمان سے بتائیں جنہوں نے ہاتھ اونچے کیے کہ نبی کا چہرہ پسند ہے, پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو داڑھی نظر نہیں آئی, تو کس منہ سے کہتے ہیں حضور کا چہرہ پسند ہے, جبکہ ہمارا چہرہ ان کے چہرے جیسا نہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ, ابو القاسم گردانی رحمۃ اللہ علیہ, رسالہ کشیریہ لکھا انہوں نے. آپ نے ایک روایت لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ دنیا سے جانے لگے, 35-36 سال عمر, لیکن بڑی کامل تھے, بال سارے داڑھی کے سیاہ. دنیا سے جانے لگے تو اپنے مریدوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد جب غسل دے بیٹھو تو میری داڑھی کے اوپر میدا اور آٹا چھڑک دینا, پتہ چلے اس کی سفید داڑھی. انہوں نے کہا کیوں, سفید کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بزرگوں نے جواب دیا کہ حدیث پاک ہے جو سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے فرشتے اس سے سوال نہیں کرتے, حیا کرتے. رب سفید داڑھی والے مسلمان کو حساب قبر سے بچا دیتا, یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں, میں جوان ہوں, میری داڑھی کالی ہے, تم آٹے سے اور میدے سے سفید کر دیں. قبر میں گئے. لکھنے والے داتا گنج بخش کے استاد حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ, اور جو ان کے استاد ہوں گے وہ کتنے بزرگ ہوں گے. کتاب کا نام رسالہ کشیریہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے بزرگ قبر میں گئے, فرشتے آئے, فرشتوں نے پوچھا من ربو, تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ, حدیث نہیں پڑھی کہ جس کی سفید داڑھی اس سے سوال نہیں کرتے. میری سفید داڑھی ہے پھر تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. فرشتے بھی بڑے علم والے ہیں, رب نے انہیں بھی علم دیا ہوا. فرشتوں نے کہا حدیث یہ ہے جس کی اصلی سفید داڑھی, اور آپ تو نقلی داڑھی سفید کی, آپ کے داڑھی کے جو بال ہیں وہ کالے ہیں, آپ نے اوپر آٹا لگایا ہوا ہے. وہ بزرگ بھی بڑے کامل تھے, انہوں نے کہا حدیث میں اصلی اور نقلی کا فرق کوئی نہیں. حدیث میں صرف یہ ہے جو سفید داڑھی لے کے آئے, تم وہاں نقلی کا لفظ دکھا دو تو بے شک سوال کر لو. فرشتے حیران ہو گئے. اب بزرگوں نے حدیث پڑھ کے سنا دی, انہوں نے کہا حدیث میں ہے جو سفید داڑھی لے کے آ جائے. ابھی یہ لفظ ان کی زبان پر تھے, علی کبریا سے صدائی فرشتوں اس سے سوال نہ کرو, اس نے میرے نبی کی حدیث پڑھی ہے, اور جہاں میرے نبی کی حدیث پڑھی جائے وہاں میری رحمت نازل ہوتی ہے, اور جہاں میری رحمت نازل ہو وہاں عذاب نازل نہیں ہوتا. انہوں نے میرے نبی کی حدیث پڑھی ہے, ان کی قبر پر رحمت نازل کر دو. حساب سے انہیں بچا لیا. تو وہ بہانہ لے کے گئے, حضور جیسا چہرہ بنا کے گئے. اور ایک مسلمان 70 سال زندگی بسر کر کے قبر میں جائے, فرشتے کہیں تو کیسا عاشق تھا, 70 سالوں میں محبوب جیسا چہرہ بھی نہیں بنا سکا. اللہ تعالیٰ ہمیں مجنوں, چوری کھانے والا مجنوں نہ بنائے بلکہ خون دینے والا مجنوں بنائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وما علینا الا البلاغ.